السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، سامعین و سامعات، قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ گاہے بگاہے آپ کے سامنے ہم کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہماری خواہش یہ تھی کہ ہر ہفتے اس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں، لیکن مصروفیات کی بنا پر ہر ہفتے اس کا ذکر آپ کے سامنے نہیں کر پا رہے ہیں۔ جیسے ہی موقع ملتا ہے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے 8 بڑی نشانیوں کا تذکرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ آج 9ویں نشانی کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے، اور وہ یہ ہے زمین سے دابہ کا نکلنا۔ دابہ کہتے ہیں چوپایوں کو، جانور کو۔ یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے جو خلاف عادت ہوگی، کیونکہ یہ جانور بات کرے گا، گفتگو کرے گا، اور لوگوں کی ناک اور پیشانی پر نشان لگائے گا۔ لہٰذا یہ جو نشانی ہے خلاف عادت ہوگی۔ اور جہاں تک اس کی دلیل کی بات ہے تو قرآن کریم میں بھی اس کی دلیل موجود ہے، وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ۔ سورۃ النمل آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ہمارا قول پورا ہونے کا وقت آ جائے گا، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے، تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، جو ان سے بات چیت کرے گا اور کہے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو یہ جانور بات کرے گا، جیسے انسان بات کرتا ہے، ہم اور آپ بات کرتے ہیں، ایسے یہ جانور بات کرے گا۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے ہماری زبان کو بولنے کی طاقت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ جانور کو دے دے گا۔ جانور کے منہ میں بھی زبان ہے، جیسے ہمارے منہ میں زبان ہے، ہم بات کرتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ایک جانور کو زمین سے نکالے گا اور اس کو بولنے کی طاقت دے دے گا، وہ جانور بھی بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جیسے ہماری زبان بات کرتی ہے ایسے جانور بات کرے گا، کیونکہ انسانوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس زبان تو ہے لیکن بات نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ گونگے ہیں، وہ زبان ہے ان کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت نہیں دی۔ تو ہمارے حلق میں کوئی مشین نہیں بیٹھی ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی یا کسی ملک کی بنائی ہوئی نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اللہ نے طاقت دی ہماری زبان کو۔ زبان بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن یہ زبان بولتی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن زبان پر مہر لگ جائے گی، اور ہمارے ہاتھ اور پاؤں، ہمارے چمڑے، ہماری پیٹھ بولیں گی قیامت کے دن۔ جس رب نے ہماری زبان کو، گوشت کے حصے کو دنیا میں بولنے کی طاقت دی، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس پر مہر لگا دے گا، اور ہمارے جسم کے جو دیگر اعضاء وہ بات کریں گے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب ان لوگوں کے لیے ہوگا جو مادی لوگ ہیں، مادہ پرست ہیں، جو اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کے ہاں تعجب ہوگا اور انکار کر سکتے ہیں، لیکن جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت پر ایمان ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے جو قیامت سے پہلے واقع ہوگی۔ تو قرآن سے اس کی واضح دلیل موجود ہے، اور حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث
اس سے پہلے بارہا گزر چکی ہے، اس حدیث کے اندر بھی اس نشانی کا ذکر موجود ہے۔ ایسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خروج کے لحاظ سے پہلی نشانیاں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت چوپائے کا نکلنا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ چوپائے کا نکلنے کا وقت کیا ہوگا؟ چاشت کا وقت ہوگا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی پہلے ہو جائے، یعنی کوئی بھی نشانی پہلے واقع ہو جائے، اس کے بعد دوسری نشانی بالکل قریب ہوگی، اور میرا خیال یہ کہ پہلے مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ چوپایا نکلے گا، جیسے قرآن میں اللہ نے بیان کیا ویسے حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ نمبر دو، اس حدیث سے مزید ایک بات معلوم ہوئی اس چوپائے کے نکلنے کا وقت، اور وہ ہے چاشت کے وقت وہ چوپایا نکلے گا۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت چوپائے کا نکلنا، ان کو خروج کے لحاظ سے پہلی نشانیاں قرار دیا ہے، جبکہ یہ پہلی نشانیاں نہیں، جیسا کہ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ پہلی نشانی یہ تو نویں نشانی ہے، زمین سے چوپائے کا نکلنا۔ تو پھر یہ حدیث کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں کے خروج سے جو پہلی نشانیاں، خروج کے لحاظ سے جو پہلی نشانیاں قرار دیا گیا ہے، اس لحاظ سے کہ دو نشانیاں خلاف عادت ہوں گی، یہ دو نشانیاں خلاف عادت ہوں گی، اور لوگ اس طرح کی نشانیوں کے عادی نہیں ہوں گے۔ گرچہ ان نشانیوں سے پہلے دجال بھی آ چکا ہوگا، اور اس آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا، یاجوج اور ماجوج بھی نکل چکے ہوں گے، تو یہ سب نشانیاں واقع ہو چکی ہوں گی۔ لیکن یہ جو دو نشانیاں ہیں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور زمین سے چوپائے کا نکلنا، یہ خلاف عادت، کیونکہ سورج کہاں سے نکلتا؟ مشرق سے، مغرب سے نکلے گا، تو یہ خلاف عادت ہے۔ چوپایا زمین سے نکلے گا، یہ بھی خلاف عادت۔ جانور تو پیدا ہوتے ہیں ایک جو ہے جانور کے پیٹ سے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے زمین سے نکالے گا، اور دوسری بات کی وہ بات بھی کرے گا، تو یہ دونوں باتیں خلاف عادت ہیں۔ اس لیے یہ خلاف عادت نشانیوں کے لحاظ سے یہ پہلی نشانیاں ہوں گی، ورنہ جو خلاف عادت نشانیاں نہیں ہیں وہ نشانیاں واقع ہو چکی ہوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور بھی نشانیاں جو اس سے پہلے آپ کے سامنے ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو الغرض حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ نشانیاں جو عادت کے خلاف ہوں گی، وہ پہلے نکلنے کے لحاظ سے یہ نشانیاں پہلے واقع ہوں گی، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت چوپائے کا نکلنا۔ اس میں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا گمان اور خیال یہ ہے کہ پہلے مغرب سے سورج طلوع ہوگا، اس کے بعد پھر چوپایا نکلے گا، تو یہ خلاف عادت۔ اور اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے یہ نشانی لوگوں کو دکھا دی ہے۔ صالح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اونٹنی دی تھی نشانی کے طور پر، اسے اللہ رب العالمین نے پہاڑ سے پیدا کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی عظمت کا جنہیں اندازہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وہ اس طرح کی آیتوں اور اس طرح کی نشانیوں اور اس طرح کی حدیثوں کا انکار کر دیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ چیز واقع ہو چکی ہے۔ صالح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نشانی دے رکھی تھی، اور اس اونٹنی کی جسے اللہ رب العالمین نے پہاڑ سے پیدا کیا تھا، یہ زمین سے اللہ تعالیٰ نکالے گا اس چوپائے کو۔ تو یہ خلاف عادت ہے۔ جانور بھی خلاف عادت ہوگا، لوگوں سے بات کرے گا، زمین سے اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا، مومن اور کافر کی پہچان کرے گا، اس ناحیے سے بھی یہ خلاف عادت ہے۔ تو خلاف عادت جو نشانیاں ہیں ان میں خروج کے لحاظ سے یہ پہلی نشانیاں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، 3 نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا حالت ایمان میں کوئی نیک کام نہیں کیا، اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نکلنا اور چوپائے کا نکلنا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کیونکہ توبہ کا ایک وقت ہے،
توبہ کا ایک وقت ہے. ایک عام وقت تو یہ ہے کہ انسان کی روح نکلنے سے پہلے جھانکنے کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے انسان توبہ کر لے. اگر غرغرہ اور روح نکلنے کا وقت آ گیا، سانسیں انسان کی کھنچنے لگیں اور روح نکلنے کا وقت انسان کا قریب آ گیا، تو ایسی صورت میں اگر وہ توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. فرعون کی توبہ اس لیے قبول نہیں ہوئی، اس کا ایمان اس لیے قبول نہیں کیا گیا کہ وہ جھانکنے کے وقت میں وہ ایمان لایا. روح نکلنے کا وقت قریب آ چکا تھا، روح نکلنے والی تھی کہ اس وقت اس نے کہا کہ میں بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں یا موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ نے اس کی توبہ اور اس کا ایمان قبول نہیں کیا. تو ایسے ہی ایک وقت ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس سے پہلے اگر انسان نہیں توبہ کر لیا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا. ایسے مسند احمد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، دابہ نکلے گا، چوپایا جانور نکلے گا. یعنی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، آپ صادق مصدوق ہیں. آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ وہی ہے، اللہ کی طرف سے ہے. فرماتے دابہ نکلے گا، جانور نکلے گا اور وہ لوگوں کی ناکوں پر نشان لگائے گا. لوگوں کی ناکوں پر وہ نشان لگائے گا. یہاں تک کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی اونٹ خریدے گا تو اس سے سوال ہو گیا اونٹ کہاں سے تم نے خریدا ہے؟ وہ کہے گا داغی ہوئی ناک والوں میں سے کسی ایک کے پاس سے میں نے خریدا ہے. یعنی جس کی ناک پہ داغ ہے، نشان لگا ہے، اس میں سے ایک کے پاس سے میں نے اونٹ خریدا ہے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ صحیحہ میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، حدیث نمبر 322. اس جانور کی صفات کیا ہوں گی، اس کی شکل و صورت کیا ہوگی، اس کا خروج کہاں ہوگا، کہاں نکلے گا، کسی بھی صحیح حدیث میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ملتا ہے. البتہ اس جانور کے خروج کے بارے میں اکثر علماء کا کہنا یہ کہ وہ مکے میں نکلے گا، اللہ زیادہ بہتر جاننے والا. اس کے جگہ کی تعین نہیں کی گئی، وقت کی تعین ہوئی ہے کہ چاشت کے وقت نکلے گا وہ، لیکن کہاں نکلے گا، اس کی شکل و صورت کیا ہوگی، کس طرح کا جانور ہوگا اور کتنا لمبا اور کتنا چوڑا ہوگا، شکل کیا ہوگی، رنگ کیا ہوگا، ان تمام چیزوں کا ذکر کسی بھی صحیح حدیث کے اندر نہیں آتا ہے. البتہ یہ ذکر ہے صحیح حدیثوں کے اندر کہ وہ نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا، لوگوں کی ناک پر داغ بھی لگائے گا. تو یہ تمام چیزیں جو وارد ہیں اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن جن چیزوں کا ذکر نہیں ہے ان چیزوں کے پیچھے ہم نہیں بھاگتے اور نہ ہی اس سے کوئی اس پر فرق پڑتا ہے کہ جانور کیسا ہوگا. یہ اصل نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ جانور اللہ تعالیٰ نکالے گا اور قیامت سے پہلے وہ نکلے گا اور لوگوں سے بات چیت کرے گا. اصل یہ ہمیں اس کے رنگ سے کیا لینا دینا اور اس کے قد اور قامت سے اور شکل و صورت سے کیا لینا دینا. جانور ہے وہ، اللہ تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دے گا. تو یہ چیزیں جو بیان ہوئی اس پر ہمارا ایمان ہے. اور جن چیزوں کا ذکر نہیں ہے چونکہ امت کو اس کی ضرورت نہیں تھی، اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا بتانے میں اور جاننے میں، اس لیے ہمارے بھی نہیں بتایا. اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف وحی نہیں کی، وقت کی وحی کی کہ فلاں وقت نکلے گا چاشت کے وقت، لیکن صفات کیا ہوں گی اس کی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس لیے اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کے اندر پختگی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو سلف صالحین کے منہج پر، ان کے عقیدے پر قائم رکھے اور قیامت کی نشانیوں کو اور قرآن و حدیث کو، تمام چیزوں کو انہی کے فہم کے مطابق سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے. اگر ہم نے ان کے فہم کو چھوڑ دیا ہم گمراہ ہو جائیں گے. اور گمراہی کی اصل وجہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم اور ان کے منہج کے مطابق نہ سمجھنا، یہی اصل گمراہی ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں، اہل باطل، اہل بدعت ہیں، وہ سب کے سب قرآن و حدیث ہی کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، قرآن آیات پیش کرتے ہیں. خوارج تو حدیثوں کو معتبر ہی نہیں مانتے عقیدے اور احکام میں، اس لیے ان کے ہاں تو دلیلیں قرآن کی اکثر آیتیں ہی ہیں، انہی آیتوں سے دلیل لیتے ہیں، لیکن اس کا معنی سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے فہم کے مطابق نہیں بتاتے، منمانی تعویل کرتے، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے. تو قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہ سمجھنا یہی گمراہی کی بنیاد ہے، یہی جڑ ہے کہ انسان اس سے گمراہ ہو جائے گا. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں آج، وہی جماعت نجات پانے والی ہے، وہی جماعت جہنم سے نجات پائے گی، وہی جنت کا حقدار ہوگی.
تو ہم سلف صالحین صحابہ تابعین ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی کے فہم اور سوچ اور انہی کے قول اور انہی کے عقیدے اور منہج کے مطابق ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا. اللہ رب العالمین ہم کو اسی پر قائم رکھے. آمین رب العالمین. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.